یہ میرے ساتھ خدا کے زندگی بخش کلام میں سے کھولیں گے زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب۔ زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب۔ اس کی پہلی آیت سے باب کے آخر تک کلام میں سے تلاوت سنیں۔ تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا، اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں، جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہے، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا، یہ کیا ہے؟ تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زروبابل کے لیے خداوند کا کلام ہے، کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے، اے بڑے پہاڑ، تو کیا ہے؟ تو زروبابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زروبابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی، اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے۔ تب تو جانے گا کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے؟ کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہے جو زروبابل کے ہاتھ میں ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے دہنے بائیں ہیں کیا ہیں؟ اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل ہیں، جن کی راہ سے سنہلا تیل نکلا چلا جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ اس نے کہا، یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر، تشریف رکھیے گا۔ لاسٹ سنڈے ہم نے ایک پیغام سنا خدا کے کلام میں سے، مسٹری آف دا منورہ، 7 شاخہ شمعدان کا بھید۔ اور جو لوگ پچھلے سنڈے نہیں تھے آئے، صرف 2-4 منٹ میں یہ بات ریمائنڈر دینا چاہوں گا کہ 7 شاخہ شمعدان، جس کے بارے میں بائبل مقدس اور یہودیت کے نزدیک ایک بہت بڑا اہم بھید اس میں چھپا ہوا ہے۔ لاسٹ سنڈے جب میں کلام سنا کے نیچے اتر رہا تھا تو مجھے میرے بھائی وشال ہیں، مبشر آصف ریحان کے بیٹے ہیں وہ، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات بیان کی کہ بھائی صاحب آپ کلیسیا سے بار بار کہتے کہ سامنے دیکھیں دیوار پر شمعدان بنا ہوا ہے، مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب آپ کے پیچھے بھی ایک شمعدان کی شکل آپ نے وہاں پر بنائی ہوئی ہے۔ تو یقین جانیے کہ میں اس وقت نہیں غور کر پایا جب ہم نے یہ چرچ کو تیار کیا، چرچ بنایا، تو میرے ذہن میں بس ایسے ڈیزائن آ گئے، میں نے یہ سامنے ڈیزائن بنوا دیا، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ جو پیچھے آپ کے بنا ہوا ہے یہ بھی 7 شاخہ شمعدان کا ایک ڈیزائن آپ کے سامنے ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 جو ہیں لائٹس اس طرف ہے
اور 3 لائٹس اس طرف ہے اور درمیان میں ایک بڑی سی لائٹ جو سلیب کی شکل میں کھڑی ہے. اس نے کہا بھائی صاحب یہ بھی تو منورہ شمع دان ہی ہے. تو میں حیران ہوا کہ واقعی کئی دفعہ خدا انجانے میں بہت سی چیزیں ہم سے برما جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے خدا کی کچھ بے چھپے ہوتی ہیں. تو لاسٹ سنڈے میں نے یہ بتایا کہ یہ جو 7 شاخہ شمع دان جو گولائی کی شکل میں بنایا جاتا ہے یہ مختلف پیغامات ہیں. یہ 7000 سالہ دور کو بھی بیان کرتا ہے. دنیا کا تمام جو نظام جو دنیا کے لیے خدا کا منصوبہ پروگرام ہے اس کو بھی پیش کرتا ہے. یہ منورہ جو ہے یہ ہفتے کے 7 دنوں کو بھی پیش کرتا ہے. منورہ جو ہے یہ 7 شمع دانوں کو بھی بیان کرتا ہے. اور یہ 7 جو چراغ ہیں یہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہیں یہ خدا کے ایک بڑے پلان کو 7 یہودیوں کی عیدوں کو پیش کرتے ہیں, 7 نرسنگوں کو پیش کرتے ہیں, 7 پیالوں کو پیش کرتے ہیں, خدا کی 7 روحوں کو پیش کرتے ہیں, خدا کی 7 آنکھوں کو پیش کرتے ہیں, مکاشفہ کی 7 کلیسیاؤں کو پیش کرتے ہیں. یہ خدا کی تخلیق کرنے کے 7 دنوں کو بھی پیش کرتے ہیں. یعنی یہ ایک سارا پلان جو ہے یہ خدا نے اس منورہ کے اندر میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں رکھا ہوا ہے. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں یہ 7 شمع دان جو ہیں جب ہم اگر اس کو نیچے سے گولائی میں لیں گے تو یہ پہلا شمع دان جو ہے یہاں پر آ کر آخری والے سے جڑتا ہے, درمیان والا آ کے اس دوسرے والے سے جڑتا ہے اور یہ والا آ کے یہاں جڑ جاتا ہے. یہ بھی ایک پلان ایک منصوبہ ہے. اگر آپ اس کو دائیں طرف سے دیکھیں تو جو پہلا شمع دان ہے یہ آخری والے شمع دان سے جا کے نیچے سے جا کے جڑتا ہے. تو یہ پلان کیا ہے کہ جو کچھ خدا نے ابتدا میں کیا تھا وہ سارا کام اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے ہوگا. خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو کیا کیا پیدا کیا اور خدا نے ابتدا کے اندر ہر چیز کو بالکل گناہ سے پاک اور بے عیب پیدا کیا. اور یہ پہلا شمع دان جو ہے جب آخری شمع دان سے جا کے ملتا ہے تو یہ بیان کرتا ہے اب دوبارہ سے دنیا کا اینڈ جب ہوگا تو آسمان بھی نیا ہوگا اور زمین بھی نئی ہو جائے گی. جب 1000 سالہ بادشاہی کا آغاز ہوگا تو پہلا شمع دان آخر جب جڑتا ہے تو خدا دوبارہ سے دنیا کے اندر سے گناہ ختم کر دے گا. بائبل مقدس کے مطابق یاد رکھیے بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب کے پہلے 3 چیپٹر اور مکاشفہ کے آخری 2 چیپٹر, اگر آپ ان تینوں چیپٹروں کو جو پیدائش کے پہلے 3 چیپٹر ہیں اور مکاشفہ کے آخری 2 چیپٹر ان میں گناہ نہیں ملے گا. یہ گناہ سے پاک اسے ابواب کہتے ہیں جہاں پر گناہ ابھی تک نہیں آیا تھا. اس کے بعد جب یہ دوسرا شمع دان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ نوح کے زمانے کی نمائندگی کرتا ہے. پہلا شمع دان کس کو پیش کر رہا ہے؟ دنیا کے آغاز کو. جب دوسرے پر آئیں گے تو یہ نوح کا زمانہ ہے کہ نوح کے زمانہ میں کس طور سے دنیا کے اندر گناہ پھیلا, کس طور سے دنیا کے اندر بدی پھیل رہی تھی, کس طور سے لوگوں نے خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادیاں کی, کس طور سے نوح کے زمانے میں بڑے بڑے جبار اور سورما اور نیفلین کی زمین پر آئے اور نوح کے زمانہ میں کیسے دنیا جو تھی گھر بناتی تھی, کھاتے پیتے تھے, بیاہ شادی کرتے تھے, لیکن ہوا کیا نوح کے زمانہ میں طوفان نے آ کے سب کو کیا کر دیا, برباد کر دیا. اب یہ شمع دان یہاں پر آ کے اس کے ساتھ ملتا ہے. بائبل کہتی ہے مسیح کی دوسری آمد سے پہلے بھی نوح کے زمانے کا ذکر آیا. یسوع مسیح نے فرمایا کہ جیسے نوح کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے تھے, بیاہ شادی کرتے تھے اور گھر بناتے تھے, ویسے مسیح کے آنے کے وقت ہوگا. اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ ہم نوح کے زمانہ میں رہ رہے ہیں, ہم جس زمانہ میں ہیں یہ نوح کا زمانہ ہے. جیسے نوح کے زمانہ میں بدی پھیلی ہوئی تھی اور زمین
بھی دنیا میں اسرائیل میں بڑے بڑے طاقتور شخص جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. جیسے نوح کے زمانہ میں عورتیں لڑکیاں بڑی پیدا ہو رہی تھی، مسیح کے آنے سے پہلے بھی آپ حیران ہوں گے کہ مردم شماری کے مطابق دنیا میں لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں اس وقت موجودہ حالات میں. سو یہ پہلا سمادھان کس کے ساتھ ملتا ہے جان کر؟ آخری والے کے ساتھ. پہلا پیغام کیا دے رہا ہے؟ کیا پیغام ہے؟ جیسے دنیا بنی، آسمان نیا، زمین نہیں تھی، ویسے کیا ہونے والا ہے؟ یہ دونوں آپس میں جڑتے ہیں. یہ دوسرا نوح کے زمانہ کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ مسیح کے آنے سے پہلے. اب یہ تیسرا سمادھان جو ہے یہ بیان کرتا ہے موسیٰ کے دور کو، جب خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے اسرائیل قوم کو مصر سے نکالا، جو مصر کے اندر غلامی میں قوم تھی، اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ کی معرفت ایک بڑا ریولیشن خدا نے دے کر قوم اسرائیل کو نکالا. تو یہ سمادھان یہاں پر آ کے ملتا ہے، یہ مسیح کا زمانہ. یعنی مسیح بھی زمین پر جب آئے تو اس نے بھی کیا کیا؟ دنیا کو گناہ سے بچایا، گناہ کی نافرمانی سے، گناہ کے زرد سے، موت سے نکالا. سو یہ پہلا سمادھان آخری والے کے ساتھ، دوسرا جو ہے پانچویں کے ساتھ، اور تیسرا جو ہے دوسرا چھٹے کے ساتھ، اور تیسرا پانچویں کے ساتھ. اور یہ بیچ میں خدا کا ایک بڑا پلان ہے. یہ بیچ والے سمادھان کو ایک نام دیا گیا نیر الوہیم. اس بیچ والے سمادھان کو یہودی بائبل کے ربی کہتے ہیں نیر الوہیم. اس کا مطلب یہ ہے یہوہ کا کپ، یہوہ کا لیمپ یا یہوہ کا چراغ جو کبھی بھی نہیں بجھتا. میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اگر آپ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اس کی پہلے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، سنیے کیا لکھا ہے. خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. سارے بولیے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہ بائبل مقدس کی پہلی آیت ہے جو یہاں پر لکھی ہے. لیکن میرے عزیز میرے بھائیوں بہنوں، جب بائبل کی اس پہلی آیت کو عبرانی زبان میں پڑھیں گے تو کیا لکھا ہے سنیے گا. براشیت برا الوہیم، ایک ہشمیم وکیت حیرت. یہ عبرانی زبان میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اردو کی آیت پڑھی ہے، لکھا ہے عبرانی میں براشیت برا الوہیم، ایک ہشمیم وکیت حیرت. عبرانی زبان میں یہ ورس 7 جملوں پر مشتمل ہے. براشیت برا الوہیم، ایک ہشمیم وکیت حیرت. یہ 7 لفظ ہیں عبرانی میں، لیکن جب اس کو اردو میں پڑھا تو کیا لکھا ہے؟ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو in the beginning created God, word of creation, the heaven and the earth. یہ انگلش میں ہے، لیکن ایک بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ عبرانی میں لکھا ہے براشیت برا الوہیم، اور چوتھا لفظ ہے EHT، ایک. اگر میں اس کو یوں کہوں براشیت برا الوہیم ایک، غور کریں، براشیت برا الوہیم کیا لفظ ہے یہ؟ ایک. یہودی نبی کہتے ہیں پیدائش کی پہلی کتاب جو ہے اس کی پہلی آیت منورہ ہے، اور منورہ میں جو چوتھا لفظ ہے EHT، ایٹ، اس کا کوئی ترجمہ نہیں.
اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ جب عبرانی میں ETH پڑھیں گے، ایٹ، تو ایٹ ہوتا ہے عبرانی الفابیٹ جو ہے الف اور یہ الف تاؤ، یعنی عبرانی کا پہلا ورڈ ہے الف اور آخری ورڈ ہے تاؤ، یہ ہے عبرانی زبان۔ اب یوں کہیں گے بارہ شیت، بارہ ایلوہیم، ایٹ، یہ کیا ہے جی؟ یہ لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ لفظ ایٹ عبرانی زبان کا الفابیٹ الف اور یہ ایٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو بیچ میں چوتھا لفظ ہے پیدائش کے پہلے باب کی پہلی آیت میں، ایٹ کا مطلب ہے الف تاؤ، گریک میں بن گیا الفا اومیگا۔ تو بائبل کے اسکالر کہتے ہیں پیدائش کی پہلی کتاب کے پہلے چیپٹر میں جو چوتھا لفظ ہے یہ یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے، الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا۔ اور یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے کیا لکھا ہے؟ اور لکھا ہے مخلوقات کی ساری چیزیں جو ہیں ایک کلمہ کے ذریعے سے وجود میں آئی ہیں۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ چوتھا شمعدان بہت اہم ہے۔ یہ خدا یہوہ کی نمائندگی ہے، یہ یسوع مسیح کی نمائندگی ہے، اور اگر اس کو میں اب یوں کہوں کہ عید فصح، عید خمیر، پہلے پھلوں کی عید، اور عید پینتیکوست، تو اگر میں یوں کہوں کہ یہ شمعدان یہوہ کا ہے، یہ شمعدان یسوع مسیح کا ہے، اور یہ شمعدان روح القدس کا بھی ہے، کیونکہ یہ لکھا ہے عید پینتیکوست کے دن روح القدس زمین پر آیا ہے۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ منورہ جس میں خدا نے اپنے بڑے بھید رکھے، جب آپ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو باتیں لکھی ہیں، میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں کیا لکھا ہے؟ سب چیزیں کس کے وسیلہ سے؟ ایک الفا اومیگا، اول اور آخر، دنیا کی ہر چیز کا بنانے والا یہوہ ہے، دنیا کی ہر چیز بنانے والا کلمہ ہے، اور دنیا کی ہر چیز بنانے والا روح القدس ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں سینٹرل لیمپ یا سرونٹ لیمپ۔ اس کا نام ہے سینٹرل، درمیانی لیمپ یا سرونٹ لیمپ، خادم چراغ۔ اور یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا لیکن تمہاری خاطر کیا بن گیا؟ خادم۔ نہیں لکھا وہاں پر تمہاری خاطر بشپ بن گیا، تمہاری خاطر ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، کیا لکھا ہے؟ کیا بن گیا؟ تمہاری خاطر خادم، جو بہت کم لوگ بنتے ہیں، خادم۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اور اس چیپٹر میں آپ دیکھیے گا 7 مرتبہ روشنی کا ذکر کیا گیا۔ لکھا ہے اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، نور تاریکی میں کیا کرتا ہے؟ اس پورے چیپٹر میں 7 مرتبہ روشنی، نور کا ذکر ہے جو اس منورہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں زکریا کی کتاب جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ لکھا ہے 4 باب، زکریا کی کتاب 4 باب، اور سنیے گا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا، کیا لکھا ہے جی؟ پھر آیا، کیا لکھا ہے؟ جو فرشتہ مجھ سے کیا کرتا ہے؟
پھر آیا. ایک بات یاد رکھیے، جتنے بھی خدمت گزار لوگ ہیں، آپ منسٹریاں کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی خدمت ہے، خدا نے آپ کی خدمتوں کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے. آپ ایڈر ہیں، آپ ڈیکن ہیں، آپ پادری ہیں، آپ مبشر ہیں، کوئی بھی خدمت ہے، آپ کی خدمتوں میں آپ کی ہیلپ کے لیے خدا نے اینجل مقرر کیے ہوئے ہیں. اور وہ اینجل آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی منسٹریوں کو چمکانے کے لیے، آپ کی منسٹریوں کو گرو دینے کے لیے. وہ آتے ہیں اور ایک بار نہیں آتے، بار بار آتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا اور اس نے گویا، غور کریں، اس نے گویا مجھے نیند سے، غور کریں گے سب، غور کیجئے گا، اس نے گویا مجھے as if، اس نے گویا مجھے کیا کیا؟ کہتا ہے میں سویا نہیں ہوا تھا، لیکن میں سویا ہوا تھا. لفظ غور کریں، اس نے گویا as if، کہتا ہے اگرچہ میں سویا نہیں تھا، لیکن کیا لکھا ہے؟ اس نے مجھے، ذہنی نیند کی بات ہوئی ہے یہاں پر. آج بھی آپ دیکھیے گا کئی دفعہ آپ کلام سنتے ہیں لیکن نہیں سن رہے ہوتے. کیا میں نے کہا؟ آپ کلام لیکن سن نہیں رہے ہوتے. آپ چرچ میں ہوتے ہیں لیکن چرچ میں نہیں ہوتے. آپ دعا کرتے ہوتے ہیں لیکن دعا نہیں کر رہے ہوتے. آپ گیت گا رہے ہوتے ہیں لیکن گیت، کہتے ہیں گویا نیند سے مجھے کیا کیا. کئی لوگ ایسے ہیں، وہ چرچ میں ہوتے ہیں لیکن باڈی چرچ میں ہوتی ہے، ذہن چرچ میں نہیں ہوتا. پرستش کر رہے ہوتے ہیں زبان سے اور ان کی روح، ذہن چرچ میں. خدمت کئی دفعہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کر کیا کہتا ہے؟ اس نے گویا مجھے نیند سے. آج چرچ کو جگانے کی ضرورت ہے. اس نے گویا مجھے نیند سے، اگر میں جاگنے لیا تھا لیکن جگایا. بھائی جاگو، ویک اپ، کیوں سو رہے؟ آج تقریباً چرچ سو رہے. سنڈے سرمن ہوتا ہے چرچز میں، جیسے خادم کلام سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی ہوتا ہے سٹارٹ کے نہیں. کیوں بلا؟ اب آزمانے والا کہتا ہے ریڈی ہو جاؤ، ٹھونکا لگا رہا ہے، اور کلام کے بعد کہنا بھائی صاحب بہت مزہ آیا. کیتا سون کا کتنا مزہ آیا. وہ ایسے کسی گاؤں میں بھائی صاحب کلام سنا رہے تھے تو ایک بابا ایک درخت کے پاس بیٹھے کلام سن رہے تھے. تو کلام ہوتے ہوتے وہ بابا جی سو گئے، اور کلام کے بعد جب چرچ ختم ہوتا کہتا ہے بھائی صاحب جی بڑا مزہ آیا جو ہے. کہتے بابا جی کی کلام سیکھو؟ میں سون کی گل کر رہے ہیں، میں سو گیا تھا. لکھا ہے زکریا کہتا ہے مجھے جگایا، نیند سے جاگ زکریا، نیند سے جاگ، اپنی ذہنی کیفیت سے باہر نکل، اپنی ذہن کی نیند سے باہر نکل. خدا کے اینجلز، خدا کے فرشتے آتے ہیں. آج افسوس ہے کہ چرچ سو رہا ہے سیاست میں. چرچ پارٹی بازیوں میں لگا ہوتا ہے. چرچ میں تفرقے بازیاں ہیں. چرچ میں پارٹیاں بن جاتی ہیں. چرچ میں تفرقے ہو جاتے ہیں.
الیکشنز ہوتے ہیں، اپنے ساتھ بندوں کو لگانے کی دوڑ لگی ہوتی ہے، لوگ میرے ساتھ جڑ جائیں، لیکن فرشتے نے کیا کیا ہے؟ اسے جگایا ہے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ کیوں جی آپ جاگ رہے ہیں؟ میں آپ کے بدن کی جاگنے کی بات نہیں کر رہا، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ اپنے اندر کے انسان کو جگائیے، اپنے ذہن کو جگائیے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ شاید آپ کے رستے غلط جا رہے ہیں، شاید آپ چرچ میں بھی ہیں لیکن چرچ میں نہیں ہیں، شاید آپ چرچ کی ممبرشپ میں ہیں لیکن نہیں بھی ہیں، شاید آپ دعا کر رہے ہیں لیکن نہیں کر رہے، شاید آپ ورشپ کر رہے لیکن نہیں کر رہے، شاید آپ کلام سن رہے ہیں لیکن نہیں سن رہے۔ گویا مجھے نیند سے کیا کیا؟ میرے عزیز یاد رکھیے، سونا بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے بھی دفعہ کلام سنا تھا، سونا بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ 10 کنواریاں، 10 کیا لکھا ہے؟ 10 سو گئی تھی، کون ہے 500 کیا؟ آپ چکو، انہیں کیا 500 کیا؟ جو کہتا ہے کہ 500 کی تھی، شکریہ بھائی جی، آج سن لو پھر، تازہ کھول کے پڑھی ہو، بتی پنی باب لکھا ہے، سب اونگنے لگی، سب سو گئی۔ اعتبار سے جو کٹو کے بے وقوف سو گئی اصل نہیں، اعتبار تو حوالہ کھول کے ابھی پڑھے، متی کی انجیل 25واں باب لکھا ہوا ہے، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سب ابھی چیکر مندی سو گئی اصل ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بائبل کہتی ہے عقل مند بھی کیا ہوا جی؟ سو گئی۔ آئیے جاگیے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے جب آپ جاگیں گے نا، اس کے بعد ہوگا کیا؟ تو لکھا ہے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ ہاللیلویہ۔ فرشتے نے جب جگایا تو جاگنے کے بعد فوراً کیا لکھا ہے؟ فرشتہ پوچھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کیا دیکھتا ہے؟ جب جاگیں گے تو پھر دیکھیں گے آپ ریولیشن، مکاشفے، رویائیں، جلال، مستقبل، برکت، خوشی، شادمانی سب دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے آپ۔ پھر آپ کو خدا رویائیں دکھائے گا۔ ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں کچھ نظر آتا؟ کیونکہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ لکھا ہے فرشتے نے اسے جگایا اور جگا کر کیا پوچھتا ہے؟ تو کیا دیکھتا ہے؟ دیکھنے والے بنیے، اپنی آنکھوں کو وہ دکھائیے جو خدا دکھانا چاہتا ہے آپ کو۔ اسی بدھوا ویندے سے انہوں بڑی حیرانی دیجیے، اسی کی ویندے توڑے کار اے جے، توڑے کار او جے، اور اب وہ لوگ کی ویندے نے پیسہ چاہتی مانو میرے کار کی ہے، اور بدھوا ویندے وہ ویندے کچھ اور ویکھو گے کیوں جی؟ ایک بدھرو کسانے بڑی دیئے، ایک کچن دے، ایک اوتھے دے، اور ایک تو باہر نکلو، خدا کا جلال دیکھنا شروع کیجئے، فرشتوں کو دیکھیے، آسمان کے خدا کے نظاروں کو دیکھیے، اور یہ کہ ہم نے خدا کا جلال دیکھا ہے۔ اور لوگ کا ہم چنگا کام لائے ہے بھائی جی میں کو ہے کہ یہ مگر آئی چوبی مارنا ہے، آؤ باہر جو، اور لوگوں کو بھی سمجھائیے۔ لوگوں نے ہم کو بنا دیا ہے چاٹیاں مارنے والے، انہوں بلا لو چاٹی سے ہی مار دا جائے۔ کبھی یہ نہیں مجھے کس نے کہا پاج صاحب جی میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، میں کروبیوں کو دیکھ رہا ہوں، میں چار چانداروں کو دیکھ رہا ہوں، میں خدا کا تخت دیکھ رہا ہوں، میں برے کی ستائش دیکھ رہا ہوں۔ جنہوں ویکھو اٹھے کی ویکھے؟ میں ویکھے جناب خبیث ویکھن دے،
بڑی بڑی چیز واہی سن چڑیل ویکھن دے. اب سنیے فرشتے نے پوچھا تو کیا انہیں کو کی کیا میں چین ویکھن دے کی کیا ہے. میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا. ہاللیلویا. کیا دیکھ رہا ہو جی؟ زکریا کیا دیکھ رہا ہے تو؟ زکریا کہتا ہے میں 7 شاخہ شمعدان دیکھ رہا ہوں اور جس کے سر پر ایک کٹورا ہے, جس کے سر کے اوپر کیا ہے؟ چوتھے لیمپ کے اوپر ایک کٹورا ہے. اور سنیے اور کیا لکھا ہے؟ اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے ایک کٹورا دیکھا, کٹورے میں سے 7 نلیاں سپلائی کر رہی ہے. 2 3 4 5 6 7 ایک شمعدان ہے, شمعدان کے اوپر ایک کٹورا ہے اور کٹورے میں سے کیا نکل رہا ہے؟ 7 نلیاں ہیں. اور سنیے اس کے پاس زیتون کے کیا ہے جی؟ 2 کیا لگا؟ ایک زیتون دا درخت ایس پاس ہے, ایک درخت آپ نے ابھی آگے بیٹھے دیں. کیا دیکھ رہے جی؟ ذرا اس رویا کو انڈرسٹینڈ کیجیے گا. ایک شمعدان, اس کے اوپر کٹورا, کٹورے میں سے 7 نالی نکل رہی ہیں, لیکن شمعدان کے دائیں بائیں کیا ہے؟ 2 زیتون کے کیا ہیں؟ درخت ہیں. اب غور کیجیے گا ہوں بھی رہے. یہ زیتون کا درخت جو ہے نا, اس کا آئل یہاں سے سپلائی ہو کے یہاں اس طرف دوسرا زیتون کا درخت جو ہے وہ ادھر سے تیل سپلائی کر رہا ہے. ان 7 شمعدانوں میں جو تیل جا رہا ہے وہ ان دونوں زیتونوں کے درختوں کے اندر سے سپلائی ہو کے جا رہا ہے. اب بات انڈرسٹینڈ کیجیے گا میں کیا کرنے لگا ہوں. ان 2 درختوں کے بغیر یہ منورہ نہیں چل سکتا. تو ان کٹوروں میں جو تیل جاتا ہے کہاں سے جا رہا ہے؟ ہاں جی کہاں سے جا رہا ہے؟ کہاں سے جا رہا ہے؟ تے جے ایک درخت کی پوٹ چھڑو, ان درختوں کو اکھاڑ دیا جائے تو پھر منورہ نہیں چلے گا. کیسا سسٹم رکھا ہے خدا نے, کیسا پروگرام رکھا ہے خدا نے. اور لکھا ہے جا کے وہ تیل جو یہاں سے جاتا ہے, لکھا ہے بالیت میں. سنیے, اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل ہیں, جن کی راہ سے سنہرا تیل نکلا چلا. تیل کیڑا پڑا؟ گولڈن آئل, ہولی آئل, گولڈن آئل, چمکیلا تیل. ان دونوں زیتونوں میں سے جو تیل سپلائی ہو رہا ہے اس منورہ میں, وہ تیل کیسا ہے جی؟ سنہرا, گولڈن آئل. یہ بھی گولڈن ہے. اس کے اندر جو تیل جا رہا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آگے سنیے 14ویں ہے. اس نے کہا یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے. یہ کون ہے؟ یہ 2 جو کھڑے ہیں کون ہیں؟ نہ کھڑے ہو جائے سب, آپ بھی کھڑے ہو, تھوڑا آگے ہو جائے گا. اب غور کیجیے گا, یہ بیچ میں کیا ہے جی؟
یہ بیچ میں شمعدان ہے، اس کے دائیں بائیں کیا کھڑے ہیں دو؟ اب ان میں جو تیل جاتا ہے کہاں سے جا رہا ہے؟ ان دونوں زیتون کے، اور تیل کیسا ہے؟ گولڈن آئل۔ اور پوچھا گیا کہ یہ دو زیتون کے درخت خداوند کیا ہیں؟ تو جواب کیا ملا؟ یہ خدا کے دو، اور یہ دو منسوب کون تھے؟ یہ یشوع اور زروبابل تھے، یشوع زروبابل تھے۔ اب خدا نے کہا اس شمعدان کو جو تیل سپلائی ہوتا ہے، یہ دو زیتون کے درخت ہیں، تو خدا کے خادم ہیں، تو خدا کے ممسوح ہیں۔ اب سن لیجیے گا، یہ پورا شمعدان یہ نمائندگی کرتا ہے چرچ کی۔ چرچ، یو آر اے منورہ، آپ شمعدان ہیں، آپ کلیسیا ہیں، لیکن کلیسیا کو جو انائنٹنگ ملتی ہے، کلیسیا کو جو تیل ملتا ہے، کلیسیا جس وجہ سے چمکتی ہے، اس کا کریڈٹ ان دو زیتون کے درختوں کو ہے۔ کلیسیا جس انائنٹنگ پر موو کرتی ہے، وہ انائنٹنگ خدا کے خادموں کے نسلوں میں نکلتی ہے اور کلیسیا چلتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ اپنے آپ نہیں چل رہے، کون چلا رہے ہیں؟ یہ دو زیتون کے، لیکن یہ بھی اپنے آپ نہیں چل رہے، ان کو چلانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ یہوہ خدا۔ خدا نے، یسوع مسیح نے بھی کہا میں دنیا کا، اور آگے پھر کیا کہ تم دنیا کے۔ اب میری بات سنیے گا، بیٹھیے۔ خدا چرچ کو پتہ ہے کیسے بڑھاتا ہے؟ لیڈر کی انائنٹنگ کے ذریعے سے۔ جیسا خادم ہوگا نا، چرچ ویسے ہی ہوگا۔ آج بے شمار لوگ جو ہیں وہ بیداری کی بات کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا، بیداری کس کو چاہیے؟ خادم کو کہ کلیسیا کو؟ جواب دیجیے گا۔ ہاں جی، کون واضح نہیں کرنے؟ بیداری کس کو چاہیے ہوتی ہے؟ ہاں جی، بول چڑھو گی خادم کو، بالکل خادم کو ہے نا، مریم کو خادم چاہیے بیداری۔ اور بیداری آپ کے لیے ہوتی ہے، خادم تو آلریڈی بیدار ہوتے ہیں، بیداری کلیسیا کو چاہیے۔ ادھر تیل تو آلریڈی ہے، تیل تے ہے وے، چلنا کس نے ہے؟ تو نہیں، تیل کو رکھ بھائی، آئیں چلنا۔ ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، دعا کی صفت کرتا ہے، خداوند پادری کو بیدار کر، وہ بیدار ہے۔ یہاں کھڑا ہو کر وہ مردہ ہو کے کلام نہیں سنا رہا۔ کلیسیا کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، سیکھنے والی بات ہے، دعا سے بیداری نہیں آتی۔ اے لکھ لو میرے کو، کیا میں نے بات کی ہے؟ دعا سے، آپ نے پیسہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، دعا سے نہیں، وفاداری سے بیداری آتی، تابع داری سے بیداری آتی، ذمہ داریاں پوری کرنے سے بیداری آتی ہے۔ دعا تو ہر روز کلیسیا کے لوگ کرتے جا رہے ہیں، لیکن میرے عزیز، جب کلیسیا میں بھوک ہوگی، لکھا ہے بائبل مقدس میں، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور کیا ہے جی، کیونکہ وہ کیا کیے جائیں گے؟ داؤد کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو، ویسے میری روح کیا ہے؟ خدا کی۔ تو بھائی پیاسا کون ہے؟ اب آپ کہیں بیداری چاہیے چرچ کو، تو بھائی ٹھیک ہے، چرچ کو بیدار ہونے کی، اور چرچ کو پاک روح کے تیل سے فل ہونا چاہیے۔
کلیسیا پاک سے بھری ہونی چاہیے. کلیسیا کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا کھانا پینا سونا جاگنا آپ کی زندگی اس سے بھری ہونی چاہیے. مجھے افسوس ہوتا ہے میں آج کی ایماندار کے رویوں کو دیکھتا ہوں. یقین جانتے ہیں لیکن اپنے رویے آپ کا رویہ بتاتا ہے آپ کتنے بھرے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے کبھی بھرا ہوا برتن شور کرتا ہے؟ شور کون کرتا ہے؟ کیوں کر خوشی جی کون کرتا ہے شور؟ خالی پانا کرے گا. دیکھ رہی ہو خالی پانا بھی شور کرے گا, بھرا ہوا شور نہیں کرتا. بھرا ہوا برتن ہمیشہ چپ رہے گا. اس کو پتہ ہے میں تو آلریڈی بھرا ہوا ہوں. اور میرے عزیزو خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ بھرے ہو اور آپ جیسے یہ چل رہے ہیں ویسے کلیسیا جو ہے روشن رہے. یسوع مسیح نے ایک بات کہی, نکالی کہ میرے ساتھ متی کی انجیل میں سے بڑی خوبصورت بات, متی کی انجیل اس کا 5واں باب, اور سنی یہاں پر کیا لکھا ہے, پڑھی کیا لکھا ہے یہاں پر, اس کی چوتھی ایسے متی کی انجیل 5واں باب. تم دنیا کے نور ہو. سنیے گا, تم دنیا کے نور ہو. جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. جو شہر کہاں بسا ہے جی؟ سارے بولے میں دنیا کا نور ہوں. سارے بولے, سارے بولے. اب نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور کا کام تاریکی سے لڑنا نہیں ہے. یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں ذرا. نور کا کام تاریکی سے لڑنا نہیں ہے. نور کا کام ہے بس چمک جا. غور کیجیے گا کیا ہو گیا. اب مجھے کیا اس پردے سے لڑنا ہوگا؟ لڑوں, فائٹ کروں, اس کے خلاف بولوں, باتیں کروں, زبان کھولوں, ایپ جوئی کروں, مخالفت کروں, جھگڑا کروں؟ نہیں, مجھے کچھ نہیں کرنا. مجھے بس چمکنا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ ہمارا اصل میں زندگی کا ٹریک غلط ہو گیا. ہم چمک نہیں رہے, آئی چمکن رہے ہیں. لیکن سمجھے ہم کیا کر رہے ہیں؟ چمک اصلی ہوتی چمکن رہے ہیں. پولیٹیکل بڑے چمکن رہے ہیں, خیر ہے نا. یہ بھی چمک ہے کہ نا جو غصہ بہانا ہے, ایک ہی نرمہ ہے, یہ بھی کیے بلا ہے, یہ بھی چمک ہے نا. وہ نہیں چمکنا, یہ روشنی کی بات ہو رہی. تم دنیا کے, اور جو شہر پہاڑ پر چمک ہوئے گی نا تھوڑے اندر, تے اپنے آپ ہی چمکو گے. نظر آئے گا تھوڑا, آپ کا نظر آئے گا, چھپ نہیں سکتے. اور آگے کیا لکھا ہے, پڑھیے گا. اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں جی, بلکہ چراغ ناک پر رکھتے ہیں, آگے تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. جی, اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے کیا لکھا ہے؟ چمکے. یہ کراس چمک رہا ہے. اور جو بھی بندہ چرچ میں آئے گا, چراغ نہیں کہے گا دیکھو میں چمکنے دے آگے. لوگ اسے دیکھیں گے یہ چمک رہا ہے. آپ کو چمکنا اپنے معاشرے میں, اپنے محلے میں, اپنے گلیوں میں, اپنے عزیزوں میں, رائٹنگ میں چمکنا آپ کو. میں ایک بات کہتا ہوں افسروں کا, اب یہ بات چھوڑیے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں. ہمیں اس سے غرض ہے خدا ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں, خدا ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہنا اور نہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے, بعض دفعہ دنیا میں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے بڑا کچھ کر جاتے ہیں, لیکن خدا کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور لکھا ہے لوکا کے انجیل میں
افسوس جب سب لوگ تمہیں بھلاتے ہیں. انڈرسٹینڈ کرو ورس کی لکھا ہے. آئیے نکال کے پڑھیے گا میرے ساتھ. اس ورس کو پڑھو اور سمجھے گا یہاں پر کیا لکھا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 6واں باب 26 میں پڑھی کا لکھا ہے. 26 میں جی. افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلاتے ہیں. سنیں افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں کیا کہیں؟ بھلا کہیں. اور دسو کتنے کو چنگے بن کے وہاں ہے لوگ افسوس. ہاں جی کیا لکھا ہوا ہے؟ افسوس یہ لکھا ہے تم پر جب سب لوگ تمہیں کیا کہیں. چھڑ دو چنگے بننے کی کوشش چھڑ دو. جب آپ سچ بولو گے تو دنیا آپ کو اچھا نہیں کہے گی. جب آپ کہیں گے شراب پینا غلط ہے, حرام کاری جرم ہے, چوری کرنا گناہ ہے, دھوکہ دینا گناہ ہے, تو دنیا آپ کے خلاف ہوگی. اور دنیا جب آپ کے خلاف ہوگی تو کہتا ہے پھر مجھے تم پسند آؤ گے. ہم لوگ دنیا کی نگاہ میں چنگا بننے کی کوشش میں ہیں. چھوڑیے, ہمیں نور بن کے چمکنا ہے تاریکیوں کو مٹانے کے لیے. جہاں تاریکی ہے نور بن کے چمک جائیے. اور یاد رکھیے کئی دفعہ نا روشنی اکھر پائی جاتی ہے نا, بھائی یار بڑی تیز روشنی ہے نا, روشنی کے دفعہ چپ دی ہے کہ نہیں؟ تو سچائی بھی کی کئی دفعہ بولا چپ دی ہے کہ نہیں؟ چپ دی ہے سچائی. اور ایک اور ہم نکالیں گے مثال لوکا کی انجیل میں سے, اور یسوع مسیح 11واں باب لوکا کی انجیل نکالی گا. لوکا کی انجیل 11واں باب 33 میں سے بڑی کیا لکھا ہے. بس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں. 23 میں ہے 11واں باب. جو میری طرف نہیں وہ میرے خلاف ہے, اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھیرتا ہے. اس کے بعد 33 میں لکھا ہے کوئی شخص چراغ جلا کر تہ خانہ میں یا پیمانہ کے نیچے نہیں رکھتا, بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے. تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے. جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے, اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی کیا ہے. اب سنیے, پس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں. کیا لکھا ہے؟ پس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں. تو کہلاتا تو زندہ ہے اور ہے مردہ. تو کہلاتا تو جوان ہے لیکن اندر سے کوڑی ہے. میرے عزیزوں, روشنی کا کام ہے چمکنا, تاریکیاں مٹانا, اندھیاروں کو مٹانا. ہمیں چمکنے کے لیے بلایا گیا ہے. ہمیں بلایا گیا تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے باعث سے برکت بنے. اور چرچ کا کام ہے یہ اس زمین پر چمکے. چرچ کا کام ہے یہ اس زمین پر رہ کر مسیح کا جلال ظاہر کرے. اور میرے عزیزوں, آئیے جب آپ شمع دان ہیں تو پھر چمک اپنی دکھائیے. اور لکھا ہے تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہاری روشنی آدمی کے سامنے چمکے, تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. سنیے دوبارہ سے ورس پڑھنے لگا متی 5 باب کی 16 آیت میں. اسی طرح تمہاری روشنی
آدمیوں کے سامنے چمکے. سارے اس ورڈ کو بولیے گا. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے. اسی طرح تمہاری روشنی کہاں چمکے؟ چرچ میں چمکے. اب کئی چرچ سے بڑے چمکتے تھے, بڑا جوش نہ جماوا. بھائی چرچوں باہر کی گل نہیں ہے, باہر چمکنا ہے. آپ کا کریکٹر چرچ کے باہر چمکنا چاہیے. آپ کے محلے دار آپ کے بارے میں گواہی اچھی رکھیں. آپ کے عزیز, آپ کے پڑوسی, آپ کے خاندان کے لوگ یہ کہیں یہ بندہ بھائی کھڑا بندہ ہے. یہ بات گواہی آپ نہیں رکھیں زندگی میں. اور لکھا ہے تاکہ کیا ہو, تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے کیا کریں؟ آئیے اپنی روشنی کو چمکنے دیں. چھپائیے مت اس کو. اپنی گفتگو سے, اپنے کردار سے, اپنی بول چال سے, اپنے رویے سے, اپنے چال چلن سے. یہ کردار ہے, آپ کا کردار یہ. اور آج یاد رکھیے انجیل لوگوں کے پاس بہت بڑی انجیل ہے, لوگوں کے پاس بڑی انجیل ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ لوگوں کو انجیل لوگ سن رہے ہیں. اب لوگ انجیل دیکھنا چاہتے ہیں. چند یونانی آئے اور کہتے ہیں جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, یوحنا کی انجیل. آئیے سوالے کو پڑھنے اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. ایک سوال اینڈ پہ آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں. سنیے کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھیے کیا لکھا ہے. یوحنا 12واں باب 20ویں آیت. پرستش کرنے آئے تھے جی, ان میں بعض یونانی تھے. بس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سدائے گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست. سنیے گا, چند یونانیوں نے آ کے شاگردوں سے درخواست کی ہے اور درخواست کر رہے. سنیے کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. شکریہ جناب, ہم یسوع کو, سارے بولو جناب, ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور کہے ایڈل صاحب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, مبشر صاحب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, پادری صاحب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, دیکن صاحب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں. دکھا دیں گے, دکھا دیں گے. پہلے ہم سیر نہیں لڑنے توڑا, دکھا دیں گے. جناب ہم یسوع کو بخا دو گے. مشکل سوال آ گیا, مشکل پریکٹس کرتے ہو. جناب پادری صاحب ہم یسوع کو دیکھنے آئے ہیں. کہیو منو میں لگا تینوں بیٹھے ہیں. کہیو بھائی منو میں کو اور تینوں میں جاننا یسوع. ہاں سنیے میری بات. عظیم رسول نے بڑی بات کہی. وہ کہتا میں زندہ نہ رہا, مسیح مجھ میں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے پالوس ہم نے یسوع کو تیرے اندر دیکھا ہے, اے اپنے اندر یسوع کو بخاؤ, اپنا اپنا بخاؤ. اے منٹا چاہتے آپ چمک دے تھی, منٹ منٹ میں چمک جاتے ہو. جناب ہم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آؤ یسوع کو دکھاؤ. مجھے بتائیے گا یسوع
گناہ کرتا تھا، یسوع جھوٹ بولتا تھا، یسوع چوری کرتا تھا، یسوع دھوکہ دیتا تھا؟ نہیں۔ تو آئیے یسوع کو دکھائیے آج آپ کے اندر۔ پاسٹر نعیم پرشاد نے ایک بات کہی، اس نے کہا آج چرچ میں دو بہت بڑی کمیاں ہیں پاکستان کے چرچ میں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان کے چرچ میں دو بہت بڑی کمیاں ہیں، ایک وہ دعا نہیں کرتے، اور دوسرا وہ خدا کا پیسہ چوری کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں گن کے 5 پروفیٹک خدمت کے نبی بھی نہیں ہیں۔ اتنا بڑا ملک ہے لیکن 5 نبی بھی نہیں ہیں جو چرچ میں ایسا کام کرے۔ کیوں؟ وائے؟ کہ چرچ دعا کو نہیں، اور چرچ خدا کا پیسہ چوری کرتا ہے۔ اور پھر ہم یہ کہیں ہم چمکیں گے، پھر بتائیے چمکیں گے؟ پھر نہیں چمکیں۔ دعا کی روٹین 0، روزے رکھنے میں 0، بائبل پڑھنے میں 0، پرستش کرنے میں 0۔ آئیے میرے عزیزو، آج میں کہنا چاہوں گا بس یہ دیکھیے گا، یہ بائبل تو یہ ہے، ایک پوری بائبل آپ خود بھی ہیں، فل گاسپل۔ ہمیں اپنے اندر سے کس کو دکھانا ہے؟ سروں کو جھکائیے، آنکھیں بند کیجیے اور دعا مانگیے، اور آئیے بطور شمع دان چمکنا شروع کیجیے۔ بشر کیسر آئیں گے؟